أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليعد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه واللہ بما تعملون علیم۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور کاتب نہ مل سکے تو رہن قبضہ میں دے کر معاملہ کر سکتے ہو۔ پھر اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر اعتماد کرتا ہے تو جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے اسے چاہیے کہ اس کی امانت ادا کرے اور اللہ سے جو اس کا رب ہے ڈرے، اور شہادت کو نہ چھپاؤ۔ جو شخص شہادت کو چھپاتا ہے وہ در حقیقت اپنے دل کو گناہ سے آلودہ کرتا ہے۔ تم جو کچھ کرتے ہو اسے اللہ بخوبی جانتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی 283 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے کی طویل آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو معاملات ادھار کے ہوتے ہیں، تجارتی معاملات یا قرض وغیرہ کے سلسلے میں یہ ہدایت دی تھی کہ اس کو لکھ لیا کرو، اس کو ضبط تحریر میں لا لیا کرو، یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، بہتر ہے، قرین انصاف ہے۔ اس سے لڑائی جھگڑا وغیرہ جو بعد میں ہو سکتا ہے اس سے تمہیں نجات مل جائے۔ ساری تفصیل اس میں آ گئی تھی۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ رہن کی بات کر رہے ہیں۔ اصل میں رہن اس چیز کو کہتے ہیں جو قرض کے ضمانت کے طور پر قرض لینے والا قرض جو دے رہا ہے اس کے پاس رکھا دیتا ہے کوئی اپنی چیز، کوئی ویلیبل، یہ اس وجہ سے کہ اس کو طمانیت حاصل ہو جائے کہ وہ جو قرض جو دیا جا رہا ہے وہ قرض واپس آ جائے گا۔ لیکن قرآن میں یہاں پر ایسی کوئی کنڈیشن نہیں بتائی گئی کہ کوئی چیز رکھ کر اس کو قرض دیا جائے۔ یہ اگر اخلاقی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ناپسندیدہ ہے، لیکن حالات کچھ ایسے ہی ہو گئے ہیں آج کے۔ سب سے پہلے تو اس میں جو ہے سفر کا تذکرہ کیا گیا کہ تم جب سفر کی حالت میں ہو تو کچھ رہن رکھ لو، یا کاتب نہ ملنے کی صورت میں جب کتابت نہیں ہو سک رہی ہے تمہارے مال وغیرہ کے متعلق تو اس صورت میں رہن رکھ لو۔ تو یہ دونوں صورتیں تو ہیں، لیکن اصل صورت اس کی رہن کی یہی ہے کہ جب کوئی ادھار کوئی چیز دے رہا ہے یا قرض دے رہا ہے کسی کو تو اس صورت میں وہ کیسے لوٹے گا، اس کی بڑی تشویش ہوتی ہے انسان کو۔ اور آج کی حالات کے حساب سے تو بہت زیادہ، کیونکہ آج اگر آپ تجربہ کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یعنی کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ 90% سے زیادہ لوگ قرض لے کر واپس لوٹانا نہیں چاہتے۔ آپ کسی کو قرض دیجئے، قرض حسنہ بلا سودی قرض، بغیر کسی فائدے کی دنیاوی، اس کے باوجود لے کر ایسے چلے جاتے ہیں کہ بس کچھ لیا ہی نہیں، لوٹانے کا کوئی ارادہ اور نیت ہی نہیں ہوتی۔ تو اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ طمانیت اور ضمانت ہونی ہی چاہیے۔ تو اس میں جو رہن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے وہ رہن کا معاملہ، رہن بالقبض، قبضہ ہونا، یعنی کسی چیز کو، کسی ویلیبل کو آپ کسی کے پاس رکھا دیں اور رکھ کر اس سے قرض لے لیں اللہ کے واسطے، بغیر کسی فائدے کے اور بغیر کسی سود کے۔ تو یہ صورت ہو سکتی ہے، لیکن جو قبضہ جس چیز کا دیا جائے گا وہ امانت ہوگی۔ جو قرض خواہ ہے، جو آپ کو پیسہ دے رہا ہے، وہ آپ سے جو رہن میں جو چیز رکھ رہا ہے وہ ایک امانت کے طور پر رکھنا ہوگا اس کو، اس کا استعمال اس کے لیے ناجائز ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ آج یہ بات لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ رہن پر کوئی چیز لے لو اور اس کو استعمال کر لو۔ کوئی بھی چیز اگر آپ رہن پر لے کر استعمال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سود کھا رہے ہیں اس پر۔ جیسا کہ سود کی حرمت کے سلسلے میں جب بات چل رہی ہے پچھلے 4 رکوعوں سے، تو اسی کا سلسلے کی ایک کڑی ہے یہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ رہن جو چیز رکھی جا رہی ہے وہ صرف آپ کے اطمینان کے لیے رکھنا ہوگا، نہ کہ اس کو استعمال کرنے کے لیے۔ کوئی بھی ویلیبل اگر آپ لے کر رکھیں گے تو جیسے کہ ویسے اس کو لوٹا دینا، صرف اطمینان کی حد تک۔ کوئی آپ کسی کو 1000 روپے دے رہے ہیں تو 1200 یا 1500 روپے کی چیز لے کر رکھ لینا تاکہ وہ واپس لوٹ کر آپ کا قرضہ آپ کو چکا دے، بس اس حد تک ہی۔ لیکن عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ گھروں کو رہن رکھا جاتا ہے، جو ایک بالکل عام رواج ہو گیا ہے آج بھی
زمانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کو 5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے تو وہ رہن رکھتا ہے گھر، اور جو رہن رکھنے والا ہے پیسہ دے کر وہ گھر کو لے لیتا ہے، اس کے یعنی کاغذات اور قبضہ دونوں لے کر اس کو استعمال کرتا ہے، یا تو وہ خود رہ جاتا ہے اس میں یا کرائے پر اٹھا کے اس کا جو ہے کرایہ استعمال کرتا ہے۔ یہ ناجائز صورتیں ہیں، یہ بالکل ممکن نہیں۔ اگر یہ آپ کسی سے کہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو پیسہ دیا ہے، وہی پیسہ ہم اگر کاروبار میں لگا لیتے تو ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ یہ بات بالکل غلط بات ہے، غلط لاجک ہے۔ پہلی چیز تو آپ نے جو پیسہ دیا وہ آپ کے کاروبار یا تجارت کا پیسہ نہیں ہے۔ آپ کا اگر کاروبار اور تجارت کا پیسہ ہے تو مت دیجیے، آپ کاروبار کیجیے اپنے آپ، اور اگر فاضل پیسہ ہے اور آپ اللہ کے واسطے مدد کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اللہ کے لیے مدد کیجیے اس کو اپنے رکھے ہوئے فاضل پیسے سے، جو کاروبار اور تجارت کا پیسہ ہے اس سے نہیں۔ تو جو فاضل پیسہ تو صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے دینا ہوگا آپ کو، تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں جو ہے بہترین اس کا نعم البدل عطا فرمائیں گے، یہ سوچ کر دینا ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے پیسہ دیا ہے مجھے پیسے کا فائدہ ہونا، تو یہ بالکل سود والا معاملہ ہو گیا اور یہ جائز نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ ہاں ایک صورت اس میں یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے اس کے اوپر مہربانی کی ہے، قرض دے کر اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے بغیر کسی دنیاوی فائدہ دیکھے کے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی آپ کے اوپر کچھ مہربانی کر دے، وہ کرائے میں کچھ تخفیف یا کمی کر سکتا ہے۔ وہ جیسا کوئی 10,000 روپے کرایہ ہے تو وہ 8,000 روپے آپ سے لے سکتا ہے، 7,000 روپے یہ کہہ کر کے بھی میں بھی آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ اچھا معاملہ کی۔ لیکن زیرو کرائے پر فری میں جو کہتے ہیں کہ بس پیسے دیے اور رہن پر چیز کو رکھ لیا اور اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا، یہ ناجائز ہے۔ ہاں اگر کوئی کر رہے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اللہ کے پاس جا کر اس کو جواب دینا ہوگا۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے ڈرنے کے لیے کہا گیا ہے جو تمہارا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور جب بات اس سے پہلے بھی گواہوں کی چل رہی تھی جو تحریر لکھنے کے سلسلے میں، تو فرمایا گیا ہے اس میں بھی کہ گواہوں کو چاہیے کہ وہ شہادت کو نہ چھپائے۔ شہادت کو نہ چھپائے کا مطلب یہ ہے کہ شہادت کے بارے میں نہ انکار کرے اگر کوئی گواہی کے لیے ان کو بلائے، اور نہ ہی حق کے علاوہ کوئی بات کہے۔ شہادت جب دینی ہوگی، وٹنس جب گواہ بنیں گے تو بالکل صحیح اور درست بات کہنا، عدل و انصاف کی بات کہنا، اور شہادت کے لیے بلایا جائے تو جانا، اس سے انکار نہیں کرنا۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم جو ہے گنہگار دل لے کر آ گئے ہو۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ چیزوں سے جو ہے تمام چیزوں سے تمہارے وہ واقف ہیں۔ تو یہاں تک جو بات چل رہی تھی پچھلے 4 رکوعوں سے اسلامک فائنینشیل سسٹم کے تحت کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کیا ہے کہ یہ سود کا جو معاملہ، جو لین دین جو دنیا میں چل رہا ہے، وہ نظام کو ختم کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو معاشی نظام جو پیش کیا تھا، جو صدقات اور خیرات اور زکوٰۃ کی کو بنیاد بنا کر اس کو قائم کیا جائے، کیونکہ اس کے بے شمار خرابیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے سود کی متعلق، کہ اس کی روحانی خرابیاں بھی ہے اور معاشی خرابیاں بھی ہے، دنیاوی خرابیاں بھی ہے۔ اس کی یہ دنیاوی خرابی یہ ہوتی ہے کہ عام طور پر سود خور کے دل میں رحم نہیں رہتا ہے، اس کا رحم ختم ہو جاتا ہے، اور کسی کے تعلق سے وہ جب وہ مصیبت میں آ جاتا ہے تو اس کی مصیبت کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، بجائے اس سے ہمدردی کرنے کے، اس کے اوپر رحم کھا کر اس کی کچھ مدد کرنے کے، اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس طریقے سے وہ اپنا بھلا برا جانتا ہی نہیں، اس کا انجام بس سے وہ غافل ہو جاتا ہے، اس لیے ایسا کرتا ہے۔ مال کی حرص اور حوث میں اتنا آگے نکل جاتا ہے اور اتنا مست ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد جو سودی معاملات جو دنیا میں چل رہے ہیں، کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ کیا تجارت بغیر سود کے چل سکتی ہے؟ آج کوئی کاروبار بغیر سود کے بھی ممکن ہے؟ کیونکہ دنیا میں آپ نظر ڈال کر دیکھیے تو سارے کاروبار کی بنیاد سود ہی چل رہی ہے، اس کا رکن اعظم جو ہے تجارت کا وہ سود ہی ہے۔ سب کا سب، چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا انسان جو ہے یا تو بینک سے جا کر قرض لے کے آ کر کام کرتا ہے، یا کوئی ساہوکار کے پاس سے جا کر قرض لیتا ہے، یا اور کوئی جان پہچان والے کے پاس سے سودی قرض لے لیتا ہے اور اپنا کام کرتا ہے۔ تو یہ سارے جو احوال دنیا میں جو چل رہے ہیں اس کو دیکھنے کے بعد لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو سکتے ہیں کیا آخر کیا ممکن ہے کوئی ایسی تدبیر ہے جو تجارت کی جائے اور بغیر سود کے کی جائے؟ ما جعل اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے
جو ہے کوئی ایسی تنگی نہیں رکھی ہے۔ علیکم فی الدین من حرج فرمایا ایک مقام پر، اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملے میں تمہارے اوپر تنگی نہیں رکھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی کوئی صورتحال ضرور ہوگی جو سود اور ربا کے بغیر بھی تم اس کو تجارت کر سکتے ہو، اور نہ صرف یعنی اندرون ملک بلکہ بیرون ملک بھی، اور معاشی اور اقتصادی فائدہ اٹھاتے ہوئے اور سود سے نجات حاصل کرتے ہوئے، بغیر سود کے بھی ایسی چیزیں اور ایسی تدبیریں اور ایسے یعنی کاوشیں ہو سکتی ہیں، یہ ممکن ہے۔ تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو تدبیریں بتائی ہے، جو طریقہ کار بتایا ہے، سب سے پہلے تو سود کو حرام قرار دیا۔ سود کو حرام قرار دے کر وہ دروازے کو بند کر دیا جس کے ذریعے سے مال سرمایہ داروں کے ہاتھوں میں جا کر رک جاتا تھا۔ چند سرمایہ دار مال کے حقدار اور مالک بن جاتے، اور اکثر لوگ فقر و فاقے اور جو ہے تنگ دستی اور مفلسی میں رہ جاتے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا، غریب غریب سے غریب تر ہوتا جاتا اور امیر امیر سے امیر تر ہو جاتا، مالداروں کے پاس ہی وہ پیسہ کھیلتے رہتا تھا۔ تو اس لیے سود کو حرام قرار دے کر سب سے پہلے اس دروازے کو بند کیا گیا، اور پھر زکوٰۃ کا فریضہ اللہ تعالیٰ نے عائد کیا تمام مالدار لوگوں کے اوپر۔ زکوٰۃ کا فریضہ یہ لگایا کہ ہر سال تمہارے مال میں سے 40واں حصہ تم کو ادا کرنا ہوگا، اور وہ تمہارے غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو یہ 40واں حصہ جو ادا کرنے کا جو فریضہ مالداروں کے اوپر عائد کیا گیا، تو اگر آپ دیکھیں تو اگر یعنی عام طور پر لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر سال اگر ہم 2.5% 40واں حصہ اگر ہم اپنے مال میں سے نکال دیں گے تو مال تو کم ہوتا جائے گا، اور ایک وقت آ جائے گا 40-50 سال کے بعد کہ وہ پورے کا پورا مال ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا فریضہ لگایا ہے کہ وہ مال کو ڈیڈ نہیں رکھنا، ڈیڈ انویسٹمنٹ نہیں کرنا، مال کو جمع کر کے تجوریوں میں بند کرنے کے لیے نہیں رکھا گیا ہے، بلکہ مال کو پھیرانا ہے، اس کو استعمال کرنا ہے، اس سے تجارت کرنا ہے۔ تو جو یعنی اچھے قسم کے جو سمجھدار قسم کے جو لوگ ہوں گے ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، اور سمجھ میں آنے کے بعد وہ یہ سوچیں گے کہ یہ مال کو رکھنے کے بجائے اس کو استعمال کریں گے، اور اس کو استعمال کر کے ہم خود بھی فائدہ کمائیں گے، دوسرے لوگوں کو بھی اس کا فائدہ پہنچائیں گے، اور وہی فائدے میں سے زکوٰۃ بھی ادا کریں گے۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے ہوتا ہے، اور عام طور پر یہی ہونا چاہیے، کیونکہ زکوٰۃ کے جو فائدے ہیں وہ سب سے دو فائدے ہیں، شارٹ ٹرم بینیفٹ اور لانگ ٹرم بینیفٹ۔ دو شارٹ ٹرم بینیفٹ جو ہے وہ فوراً جو فقراء اور مساکین ہیں ان کو فائدہ پہنچ جاتا ہے، اس سے 2.5% جب نکل جاتا ہے ایک مال میں سے، یعنی لاکھوں کروڑوں اربوں روپے میں سے، تو اس سے فقراء اور مساکین خوشحال ہو جاتے ہیں، ان کی فوراً کی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد اس کا لانگ ٹرم بینیفٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس میں ایسا لگا دیا ہے 2.5% کا معاملہ کہ اگر کوئی اس کو غفلت کے ساتھ ایسا ہی رکھ کے چھوڑ دے گا تو پھر چند سالوں کے بعد اگر پلٹ کر دیکھے تو کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اس کو اس کی فکر اور جستجو شروع ہو جاتی ہے کہ میرا مال بچے کیسا۔ اب جب کہ سود کی حرمت نازل ہو گئی ہے، ورنہ سود جب تک کا تھا لوگ سود پر پیسہ چلا لیتے تھے، وہ بڑا آسان ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ جو سود خور ہیں پیسہ رکھ کے بڑی آسانی کے ساتھ 5%، 10% پر چلاتے ہیں، اور مزے سے کھاتے پیتے بیٹھے رہتے ہیں۔ بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ خوب پیسہ آ رہا ہے، ریل پہ چل رہی ہے، لیکن جو تباہی ان کی آنے والی ہے، اور ان کے پاس کی جو بے برکتی اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، اور آخرت کی جو تباہی ہے وہ تو ہے ہی، لیکن بظاہر فوری طور پر یہ دکھتا ہے کہ وہ بڑا آسان کام ہے، اور آسانی کے ساتھ کئی ہزار روپے اس کو آ جا رہے ہیں۔ جب سود پر چلانے کا معاملہ ختم ہو گیا اور اس کو حرام قرار دیا گیا تو انسان یہ سوچے گا کہ میرا پیسہ ایسا ہی اگر ڈیڈ رہے گا تو پھر اس میں سے تو زکوٰۃ نکلتے ختم ہی ہو جائے گا، اس لیے وہ تجارت کی طرف سوچنے لگتا ہے، اس کا ذہن اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے زکوٰۃ کی۔ زکوٰۃ دینے کی وجہ سے انسان سوچنے پر مجبور ہوتا ہے، اور وہ چاہے بڑا مالدار ہو چاہے چھوٹا مالدار ہو، سب اپنے اپنے پیسوں کو لے کر تجارت میں آنے لگتے ہیں، اور بازار میں جو ہے وہ اپنا کاروبار کرنا شروع کرتے ہیں۔ جس کو تجربہ ہے وہ اپنے طور پر، جس کو تجربہ نہیں ہے وہ اپنے ساتھ لوگوں کو ملاتا ہے، ورکنگ پارٹنر کے طور پر جو تجربہ رکھنے والے جو لوگ ہیں جو ان کو ساتھ ملا کر کام شروع کیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے تجارت پھیل جاتی ہے۔ تجارت کرنے کے لیے کوئی کہیں پر جا کر سود پر قرض نہیں لیتا، اپنے پیسے سے تجارت کرتا ہے، چھوٹا آدمی بھی بڑا آدمی بھی۔ معاشی حالت مسلمانوں کی اس سے بہتر ہونی شروع ہو جاتی ہے، چاروں طرف پیسہ پھیل جاتا ہے، تجارت کی وجہ سے کاروبار میں اضافہ، اور پھر ان لوگوں کے جو ہے روزگار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں زکوٰۃ کی وجہ سے ہے۔ زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بنیاد بنا کر پیش کیا ہے، سود کو ختم کر کے دوسرے ہاتھ میں جو ہے ایک زکوٰۃ کو دیا ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے تم سارے معاملات کو طے کرنا ہوگا۔ تو آج کا جو بینکنگ سسٹم ہے وہ سود پر مبنی ہے،
تو لوگ عام طور پر سطحی طور پر دیکھنے سے یہ اندازہ کرتے ہیں کہ یہ تو سود ہی پر ہے، تو اس میں سود کے سوا اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا، لہٰذا ہم یہ بینکنگ سسٹم ہی کو خیرآباد کر دینا چاہیے۔ بینکنگ سسٹم کو چھوڑ دینا، اس سے نکل جانا، یعنی ابھی آج کی تاریخ میں جو ہے درست نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس میں سود کے بغیر بھی بعض معاملات ہوتے ہیں، وہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ ساری چیزیں سود کی نہیں ہوتی، جیسا کہ خاص طور پر تجارتی جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں، جو ٹریڈر اکاؤنٹس ہوتے ہیں، اس کو کرنٹ اکاؤنٹ کہا جاتا ہے بینکنگ کی زبان میں۔ کرنٹ اکاؤنٹ میں ایک پیسہ بھی سود کا لین دین نہیں ہوتا، اس میں صرف آپ اپنا پیسہ رکھتا ہے، مالدار جو بھی ہے، سرمایہ دار، تجارت کرنے والا، جتنا بھی پیسہ آپ کے پاس ہے بینک پہ رکھتے ہیں، اس کے ذریعے سے بینکنگ ٹرانزیکشن کرتے ہیں۔ جو بھی آپ کو ٹرانزیکشن کرنا ہے، لین دین کا اور ٹرانسفرز وغیرہ کا، ساری معاملات آپ بینک سے کرتے ہیں اپنے پیسے سے۔ وہ پیسے پر بینک آپ کو کچھ بھی سود نہیں دیتا اور نہ آپ سے سود لیتا ہے، آپ کو سروس چارج کرتا ہے الٹا، کہ آپ کے پیسے کو اس نے استعمال کرنے کے لیے آپ جو بینک کو بیس بنائے تھے، اس کے لیے آپ اس کو سروس دینا پڑتا ہے اور بغیر سود کے وہ معاملہ چلتا ہے۔ تو اس طریقے سے کرنٹ اکاؤنٹ کو استعمال کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ جو لونز وغیرہ ہے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتی۔ لونز میں اگر جائیں گے، ڈپازٹس میں جائیں گے، تو پھر وہاں پر سود کا معاملہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہ آج کی موجودہ دور میں جو ہے، جو کنونشنل جو بینکنگ ہے، وہ بینکنگ سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے، اس لیے کہ تجارت اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ ٹرانسفرز وغیرہ کے لیے آپ کیش کہاں سے کہاں پہنچائیں گے؟ آخر اگر آپ جو ہے تجارت دوسرے ملکوں سے کر رہے ہیں تو تقریباً ناممکن ہے کہ آپ یہاں سے لاکھوں کروڑوں روپیہ بھیجا دیں، آپ کو ٹرانسفر سے ہی کرنا پڑتا ہے۔ اور ملکی تجارت میں بھی آپ ایک شہر سے دوسرے شہر پیسہ ٹرانسفر نہیں کر سکتے، کیش اتنا آسان نہیں ہے۔ کئی ایک دوسرے معاملات بھی ہوتے ہیں، ساری چیزیں چیکس کی بنا پر ہوتی ہیں، چیکس کو پیش کیا جاتا ہے، یہ سارے کام آپ بینک ہی سے کرنا ہوگا۔ موجودہ کنونشنل بینک میں بھی آپ جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ کے ذریعے سے وہ کام کر سکتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ آج جو ہے اسلامک بینکنگ سسٹم کو بھی ساری دنیا میں متعارف کیا جا رہا ہے اور اس سے جو ہے بے شمار فائدے سامنے آ رہے ہیں، شاندار نتائج نکل رہے ہیں، بہترین۔ یہ صرف جو ہے اسلامی ممالک ہی اس کو جو ہے اڈاپٹ نہیں کیے ہیں، بلکہ یورپ اور امریکہ نے بھی اس کو جو ہے اڈاپٹ کیا ہے اور اس کو اپنے ملکوں میں رائج کر رہے ہیں وہ لوگ۔ امریکہ اور UK، جرمنی اور چائنا وغیرہ میں جو ہے اس کو سکسیسفلی چلایا جا رہا ہے۔ اور آج کئی ایک سیکٹرز میں اسلامک بینکنگ میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کنونشنل بینکنگ کے مقابلے میں اس میں زیادہ فائدے ہو رہے ہیں کئی ایک سیکٹرز میں، کیونکہ وہ اس کا جو ہے بنیاد سود سے ہٹ کر ہے، سود کو نکال کر وہ بینک کو قائم کیا گیا ہے۔ تو یہ ساری کے ساری اسلامک بینک آج دنیا میں چل رہے ہیں اور بہت بڑی تیزی کے ساتھ گرو ہو رہے ہیں۔ ہندوستان میں بھی RBI نے اس بات پر جو ہے توجہ دی ہے اور اس بات کی طرف جو ہے راضی ہونے کا جو ہے اقرار کیا ہے کہ ہم بھی اپنے تمام بینکوں میں جتنا ممکن ہو سکے اسلامک بینک کی جو ہے کوئی ونڈو قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس طریقے سے اسلامک بینکنگ آج فروغ پا رہی ہے۔ جہاں جہاں پر یہ اسلامک بینکنگ شروع ہو گئی ہے وہ لوگ اسلامک بینکنگ سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور جہاں پر ابھی نہیں شروع ہوئی ہے لیکن ایک وقت آئے گا کہ اسلامک بینکنگ ساری دنیا میں چھا جائے گی، کیونکہ لوگوں کو اس بات کا پتہ چل رہا ہے آج کہ یہ اسلامک بینکنگ سب سے اچھی اور بہترین ہے، سود سے پاک ہے اور کسی پر اس میں جو ہے ظلم نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے برکتیں اور رحمتیں رکھ دی ہیں۔ تو اگر وہاں پر نہیں ہے کہیں پر کسی مقام پر، تو پھر آج کے جو موجودہ کنونشنل بینک ہے اس میں آپ تجارت کے لیے تو بالکل آرام کے ساتھ جا سکتے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ میں اپنا پیسہ رکھ کر آپ تجارت کر سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے۔ لیکن سود کا جو معاملہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا ہے، اس کو حرام قرار دیا ہے، اس سے جو ہے ہم اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ کسی قسم کی کوئی ڈپازٹس، فکس ڈپازٹس یا لونز وغیرہ کے چکر میں ہم کو نہیں پڑنا ہے۔ یہ اگر پڑیں گے تو پھر وہی سودی معاملات میں پڑ جائے گا انسان۔ اس سے اللہ تعالیٰ بچانا چاہتے ہیں۔ اس سے بچانے کے لیے زکوٰۃ کا نظام قائم کیے ہیں، اور زکوٰۃ میں جو ہے جو 2.5% سالانہ جو اسی وجہ سے لیا جاتا ہے کہ لوگ تجارت کی طرف متوجہ ہوں اور تجارت میں جا کر اپنے پیسے کو خود لگائیں اور خود محنت کریں، اور جو لوگ سمجھدار ہیں ان کو ساتھ رکھ کر اس میں کام کریں، تو پھر سارے لوگوں کا، سارے معاشرے کا اس میں فائدہ ہوگا، سب کے سب اس میں خوشحال ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔